السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء. واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا العدة شعبان 30. وقال في موضع آخر: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.
تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خاتم النبیین والمرسلین، جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ سامعین کرام، اب سب واقف ہے اس بات سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہے، کچھ ہی ایام دور ہیں جو مہینہ نہایتی عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس خطبے میں رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ نکات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بولنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پیغمبروں میں سب سے عظیم پیغمبر، سب سے افضل پیغمبر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ شہروں میں سب سے افضل شہر مدینہ اور مکہ ہے۔ کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ اسی طرح مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ جو خصوصیات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ خصوصیات کسی اور مہینے کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، جو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب یعنی قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر رب کائنات نے نازل فرمایا ہے۔ جیسے کہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر کتابوں میں سب سے افضل کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا ہے۔ رب کائنات نے رمضان المبارک کو جو فضیلت دی ہے دوسرے مہینوں پر، وہ اس وجہ سے دی ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا ہے۔ آگے رب کائنات قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے۔ یعنی کوئی انسان حق پر چلنا چاہتا ہے، کوئی انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، کوئی انسان ہدایت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اسے اپنی جو رہنمائی حاصل کرنی ہوگی حق پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، تو وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ کیا صرف قرآن سے؟ نہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ مگر کیوں نازل فرمایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بیان کر دے، لوگوں کے سامنے تعبیر کے ساتھ بیان کر کے، کھول کھول کر بیان کر دے کہ رب کائنات نے ان کے لیے کیا کچھ نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرے، یعنی جس چیز کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کرے، جس سے روکے، اس سے
رک جاؤ۔ تو گویا معلوم ہوا جس انسان کو ہدایت ضرورت ہے، جس انسان کو حق ضرورت ہے، جس انسان کو صراط مستقیم ضرورت ہے، اسے قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اس انسان کو قرآن اور حدیث کے اندر حق کو تلاش کرنا ہوگا، صراط مستقیم کو تلاش کرنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس راستے کو صراط مستقیم راستہ قرار دیا، وہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، وہ ہمیں قرآن اور حدیث بتائیں گے۔ اور یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کیا گیا ہے، تمیز کی گئی ہے۔ اور اس قرآن کو رمضان المبارک کے اندر سب سے افضل ترین رات کے اندر نازل فرمایا ہے رب کائنات نے، جیسے کہ رب کائنات فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے، شب قدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یہ کیسی رات ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لیلۃ القدر وہ رات ہے، ایسے عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یعنی ایک انسان جتنی عبادت 1000 مہینوں کے اندر کرتا ہے، جتنا اجر و ثواب 1000 مہینوں کے اندر حاصل کرتا ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب، اس سے زیادہ عبادات ایک انسان اس ایک رات کے اندر حاصل کر لیتا ہے۔ وہ رات ہے شب قدر کی رات۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن کریم کو ایک ہی مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے، لیکن نازل فرمایا ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، اول آسمان تک، ایک ہی رات کے اندر اور ایک ہی مہینے کے اندر۔ لیکن دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن مجید کو رفتے رفتے میں ضرورت کے حساب سے نازل کیا گیا ہے، 23 سالوں کے اندر نازل کیا گیا ہے اس قرآن کریم کو، کیونکہ اس رمضان المبارک کو جو فضیلت ہے دوسرے مہینوں پر وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کے راوی حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحف ابراہیم ایک رمضان کے اندر نازل کیا گیا، صحف ابراہیم ایک رمضان کے اندر نازل کیا گیا، اور تورات رمضان المبارک کے 6 ایام گزرنے کے بعد نازل کیا گیا۔ اسی طرح انجیل رمضان المبارک کے 13 دن گزرنے کے بعد نازل کی گئی، اور زبور قرآن رمضان المبارک کے 18 دن گزرنے کے بعد نازل کی گئی۔ اسی طرح قرآن رمضان المبارک کے 24 دن گزرنے کے بعد نازل کیا گیا ہے اس قرآن مجید کو۔ تو اس جو رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو کچھ ایام دور ہے، اس مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پر، مرد و عورت پر، بالغ اور عاقل پر فرض ہے، جیسے کہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے، جنہوں نے رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، جو ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے، رسالت کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو اپنے لیے آخری رہنمائی مانا ہے، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، رہنمائی کو اپنے لیے کافی اور شافی سمجھا ہے، ان لوگوں کو رب کائنات خطاب فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر رب کائنات نے رمضان المبارک کے روزے
فرض کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے ضروری ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے ہیں بلکہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے، تم سے پہلی والی جو امتیں تھیں، ان پر بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ لیکن فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ غرضوں کا غایت کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر طرح کی خرابی سے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کے فتن و فساد سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے حرام کاموں سے پاک و صاف کر لو۔ یہ رمضان المبارک کی غرض و غایت ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کو دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن قرار دیا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی بنیاد وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، ایک رب العالمین عبادت کے لائق ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر، آخری رسول، خاتم النبیین والمرسلین ماننا۔ دوسری بنیاد نماز قائم کرنا، تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بنیاد حج کرنا، اور 5ویں بنیاد رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ کئی روایات کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کو یہ چوتھا رکن قرار دیا گیا ہے اسلام کا۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 9 بار رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ 9 بار رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے اور اس کے روزے رکھے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم جب روزہ رکھو گے تو اس چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا، وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرنا یعنی عید بنانا اسی چاند کو دیکھ کر۔ یعنی اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ کو چاند دیکھنا پڑے گا، رمضان کا چاند۔ رمضان کا چاند نظر آئے گا آپ کو روزہ رکھنے ہیں، اور جب شوال کا چاند، عید کا چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھنا چھوڑ دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ لیکن اگر موسم صاف نہ ہو، اگر موسم ابر آلود ہو یا کوئی اور وجہ ہو، چاند نظر نہ آ سکے، تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ اگر موسم صاف نہ ہو، ابر آلود ہو، اس صورت میں آپ کو شعبان کے 30 دن مکمل کرنے ہوں گے، شعبان کے 30 دن مکمل کرنے ہوں گے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 لیلۃ، کہ جو مہینہ ہوتا ہے عربی میں، اسلام میں جو مہینہ ہوتا ہے وہ یا تو کم از کم 29 دن کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے، نہ 28 کا ہوگا نہ 31 کا ہوگا، وہ صرف 29 یا 30 کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، تم روزے نہ رکھنا، تم روزے نہ رکھنا یہاں تک کہ تم اسے دیکھ لو گے، یعنی اسے چاند کو دیکھ لو گے۔ اب 29 شعبان ہے، 29 شعبان کو چاند دیکھا گیا، لیکن موسم ابر آلود ہے، چاند نظر نہ آ سکے، چاند نظر نہ آئے۔ اب کوئی انسان روزہ رکھ لے گا، لیکن اس کو شک ہوگا کہ کل 30 ہوگا، 30 شعبان ہوگا یا 1 رمضان ہوگا، یہ شک ہے اس میں، اس انسان کے اندر شک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے فقد عصا ابا القاسم، وہ ابو القاسم محمد الرسول کی کنیت ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو انسان شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب چاند کے متعلق کتنے لوگوں کی گواہی کافی ہوگی؟ چاند دیکھنے کے لیے
کتنے لوگوں کی گواہی کافی ہوگی؟ چاند دیکھنے کے بارے میں ایک عادل مسلمان کی گواہی کافی ہے، کیونکہ صحیح ابو داود کے اندر جناب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رأى الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، تو میں نے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا ایک مسلمان عادل کی گواہی چاند دیکھنے کے بارے میں کافی اور شافی ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس بارے میں اختلاف کیا اور وہ 2 لوگوں کی گواہی کو ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ اس حدیث کے اندر کم سے کم ایک آدمی کی بھی گواہی کافی ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اکیلے چاند دیکھا، جب انہوں نے چاند دیکھا نبی وسلم کو خبر دی، نبی وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی، لوگوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہی موقف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ ایک آدمی کی گواہی چاند کے متعلق کافی ہے۔ رمضان کا پانا ہمارے لیے کس قدر اہم ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، جلیل القدر صحابی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ان کا شمار ان 10 صحابہ کرام کے اندر ہوتا ہے جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا ہے کہ 2 دور دراز علاقے سے آدمی آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ محنتی تھا، اور جو دوسرا تھا وہ کم عبادت گزار تھا، کم محنت کرنے والا تھا، اور جو زیادہ عبادت گزار تھا اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اور جو دوسرا انسان تھا جو کم عبادت گزار تھا وہ 1 سال تک اس کے بعد زندہ رہا اور پھر وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں اور ایک شخص آیا، اس نے اس شخص کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا، جو شخص بعد میں مرا تھا، جو بعد میں مرا تھا، اور جو شہید ہوا تھا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا۔ اور پھر اس شخص نے مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ 2 انسان جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، دوسرا بیچارہ تھوڑا کمزوری تھا، لیکن وہ کمزور انسان پہلے ہی اس شہادت والے انسان سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو گیا۔ اس پر انہوں نے تعجب کیا، یہاں تک یہ خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کیا جو بعد میں مرا شخص، اس شخص نے 1 سال نہیں پایا اس کے بعد؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں پایا؟ کہا اس شخص نے اس 1 سال کے اندر رمضان کا مہینہ نہیں پایا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں پایا انہوں نے رمضان کا مہینہ؟ کہا وہ اس لیے جنت میں داخل ہوا، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس میں عبادات کی نمازیں پڑھی اور روزے رکھے، قیام کیا، ان کی بدولت وہ انسان شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ اہمیت ہے رمضان المبارک کی۔ اسی طرح اس پرروح موسم کے اندر بھی کچھ بد نصیب، کچھ شر پسند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس عظیم مہینے کے اندر بھی نافرمانیوں میں، حرام کاموں کے اندر، برائیوں کے اندر، شراب نوشی کے اندر، بے حیائیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے لیے رمضان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ چند لمحے کے لیے انہیں کہا جائے کہ اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ انہیں کوئی آگ کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہو۔ انہیں بہت برا لگتا ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر شیطان بس چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے جو اچھا سمجھتے ہیں برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، حق سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، انہیں نماز کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، انہیں مسجد کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، اللہ کی عبادات کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر، ان کے جسم کے اندر شیطان بس چکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا پورا کا پورا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے۔
اور ایسے لوگوں کے لیے اس عظیم موسم کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی لعنتیں برستی ہیں، اور ایسے لوگوں پر اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب اور جہنم کے دروازے سدا ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو روزوں کے حکم سے بالکل ہی پس پشت ہیں، روزے ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے رمضان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ لیکن رہے وہ لوگ جو روزے دار ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ ہی افراد ایسے ہوتے ہیں جو مقصد کو حاصل کر پاتے ہیں، جو مراد کو حاصل کر پاتے ہیں، ورنہ روزے داروں کی اکثریت تو ایسی ہوتی ہے دوران روزہ بھی وہ رمضان المبارک کی حرمتوں کو پامال کرتے نظر آتے ہیں۔ کھانے پینے سے روزہ رکھا ہے لیکن غیبت کے ذریعے سے اپنے مردہ بھائی کا خون اور گوشت کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو روزہ رکھا ہوتا ہے، دوسری طرف جھوٹ، فریبیہ، بے حیائی کے اندر ملوث ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کے اندر، گالی گلوچ میں ملوث ہوتا ہے۔ روزہ تو رکھا ہوتا ہے لیکن فلموں کے ذریعے سے، ڈراماز کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ روزے تو رکھا ہے لیکن ہماری عورتیں، مائیں بہنیں بازار کے اندر بے پردہ شاپنگ ہالز میں، بازار میں ناچتی نظر آتی ہیں۔ ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں جو روزے ہمیں تقویٰ کا درس نہ دے، جو ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا نہ کرے، ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو روزہ ہمارے اندر نیکی کی رغبت اور برائی سے بچنے کی صلاحیت پیدا نہ کرے، ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو روزے ہمارے اندر نیکیوں کو کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کرے، ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس رمضان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، انسانوں کو ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی خرابی اور بگاڑ سے، نافرمانیوں سے پاک و صاف کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان برائیوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر کا کہنا ہے، کیا کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پرہیز علاج سے بیٹر ہے، بہتر ہے، علاج سے بہتر ہے۔ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے کچھ دوائیاں دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ پرہیز کرنا، فلانی چیز نہ کھانا، لیکن اگر وہ بد پرہیزی کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو اس ناپرہیزی کی وجہ سے اسے نہ صرف اپنے حلق سے کڑوی ادویات کو داخل کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض اوقات اسے جسم کے کچھ اعضاء بھی کٹوانے پڑتے ہیں، بعض اوقات اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے بد پرہیزی کی وجہ سے۔ بس بیائی نہیں، رمضان المبارک بھی ہمیں یہی تقویٰ کا درس دینے آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوران روزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، تو حرام کاموں سے، بے حیائیوں سے، نافرمانیوں سے بدرجہ اولا بچنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس پرہیز کی پالیسی کو نہیں اپنائے گا، اگر وہ اللہ کے بتلائے ہوئے اس پرہیز پر عمل نہیں کرے گا تو اسے جنت میں داخلے کے لیے علاج کروانا پڑے گا، اور وہ علاج ایسا ہوگا جسے کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر پائے گا، جسے کوئی انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ بد پرہیزی کی وجہ سے اس کا انجام بھگتنے کے لیے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور وہ آگ درجہ حرارت میں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی، اور جہنمیوں کو جہنم میں کھانے کے لیے خون دیا جائے گا، زخموں سے نکلا ہوا پیپ دیا جائے گا، کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کے لیے دی جائیں گی، اور پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جو سب سے کم عذاب ہوگا جہنم کے اندر، وہ آگ کی چپل پہنائی جائے گی، اور اس کی حرارت اور شدت اس قدر ہوگی جیسے کہ چولہے پر ہانڈی رکھی جاتی ہے، اس میں جب ہڈیاں رکھتے ہیں اس میں ہڈیوں کی ابلنے والی آواز کیسے آتی ہے، اسی طرح ان کی دماغ سے آواز آ رہی ہوگی۔ اور جس انسان نے دنیا کے اندر بدپریزی کی ہوگی، عیش و آرام کی زندگی بسر کی ہوگی، یہ نہیں دیکھا ہوگا میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے،
کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ جو مرضی وہ کیا ہوگا دنیا کے اندر، یعنی عیش و آرام بلا ٹینشن زندگی گزاری ہوگی، ایک لمحے کے لیے اس انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا تجھے کوئی وہ چین و سکون یاد ہے، وہ کہے گا مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی بھی چین و سکون یاد نہیں ہے، وہ جو عیش و عشرت کی زندگی تھی وہ سب کچھ ایک لمحے کے اندر بھول گیا میں۔ اور جب ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، اس انسان کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اسی طرح جس انسان نے دنیا کے اندر یہ دیکھا ہوگا میرا رب کس چیز میں راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا، جس انسان نے دنیا کے اندر پرہیزگاری کو اختیار کیا، تقوی کو اختیار کیا ہوگا، ایسے انسان کو ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے جو پوری زندگی اس نے غمگین گزاری ہوگی، وہ کہے گا کہ میں نے وہ غمگین، وہ کیا ہوتا ہے غم، انہیں وہ دیکھا ہی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے قربانیوں کا گوشت اور خون ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارا تقوی چاہیے، تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، وہ مجھے ضرورت ہے۔ جب رب کائنات کو قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے تو ہمارا یہ فاقہ، یہ پیاس کیسے پہنچے گی؟ رب کائنات کو جو پہنچتا ہے وہ تقوی ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ اس طرح سے دوسرا نقطہ رمضان المبارک کے متعلق وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے پہلے ہی اپنے نیتوں کو خالص کر لیجئے، کیونکہ خلوص نیت پر ہی دین اسلام کا دار و مدار ہے۔ اسلام کا نچوڑ وہ کیا ہے؟ اسلام کا لب لباب وہ کیا ہے؟ وہ نیت ہے، خلوص ہے، کیونکہ رب کائنات نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، فرمایا کہ انہیں اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم خالص ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کر دو اور نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھی ملت ہے۔ اور جس انسان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اخلاص سے آ رہی ہو، اخلاص سے خالی ہو، ریاکاری اس کے اندر ہو، اس کی کوئی بھی عبادت رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں مَا كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا رب کائنات نے جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کی رونقیں چاہتے ہیں، دنیا کا عیش و آرام چاہتے ہیں، انہیں ہم عطا کرتے تھے ان کے اعمال کے بدلے، لیکن اور ان پر کوئی بھی کسر ہم باقی نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت کے اندر جہنم کی آگ اس کے سوا کوئی کچھ باقی نہیں ہوتا ہے، اور ان کے اعمال جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں وہ برباد کر دیے جاتے ہیں، اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ان کو ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان سے پہلے ہی بلکہ ہر عبادت کے اندر، ہر عمل کے اندر اخلاص موجود ہونا ضروری ہے، اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ضروری ہے۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا ریاکاری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں۔ فرماتے ہیں یکسل اذا کان وحدہ، جب ایک انسان اکیلا ہوتا ہے، اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، اکیلے میں عبادت کرتا ہے، تو وہ سستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کاہلی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، جب وہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، جب اسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ زبردست عبادت کرتا ہے، زبردست عبادت کرتا ہے، چستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا ہے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ عمل کرتے ہیں، جب لوگ ان کی کیا کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں، تو وہ عبادت کم کر دیتے ہیں، وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جس انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی اس انسان کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے ہی
اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی جائے۔ 11 مہینوں کے اندر جو کچھ خطائیں ہوئی ہیں، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان تمام غلطیوں پر رب العالمین کے دربار میں توبہ کر لی جائے، کیونکہ رب کائنات اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ غلطیاں ہوئی ہے کیونکہ انسان بھولنے اور خطاؤں کا پتلا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ تمام کی تمام خطا کار ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتا ہے، لیکن پھر کیا کرنا ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جس سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پھر وہ شرمندہ ہو گیا اور اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی کہ میں دوبارہ اس غلطی کو نہیں کروں گا۔ یہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح رب کائنات فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک رب کائنات تمام خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ رب العالمین مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا جائے، جو بھی خطائیں ہوئی ہے توبہ کر لیا جائے، اور اس رمضان کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے، ہمارے رشتہ دار، پڑوسی، دوست وغیرہ، جو یہ کہتے تھے کہ بس رمضان آئے گا ہم توبہ کریں گے، ہم توبہ کریں گے، لیکن رب کائنات نے انہیں رمضان تک پہنچنے نہیں دیا۔ لہٰذا توبہ کرنی ہے، ابھی جب تک اس جسم کے اندر سانس چل رہی ہے اس وقت تک توبہ کر لیجئے، کیونکہ جو انسان بغیر توبہ کے خطاؤں کے پہ مرا اس انسان کا کیا حشر ہوگا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ تمہارے پاس ایک عظیم مبارک مہینہ آ چکا ہے جس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، جس مہینے کے اندر شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے ایک بلانے والا، آواز لگانے والا بلاتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کو کمانے والے، اے خیر میں آگے جستجو کرنے والے، اقبل، اب تیرے لیے اور زیادہ موقع ہے، اب تیرے لیے اور زیادہ وقت ہے کہ تو نیکیوں کو کما، اپنے لیے نیکیوں کو حاصل کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہوں میں ملوث انسان، اے نافرمانیوں میں ملوث انسان، اب تو ٹھہر جا، اب تو رک جا، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر توبہ کر لے اور اجر و ثواب کو حاصل کر لے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کم سے کم نمازوں کو پابندی کے ساتھ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، فرمایا جس نے 40 دن تک نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھا، رب کائنات اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے، اس انسان کو 2 چیزوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ پہلی براءۃ من النار، اس انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس انسان کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، اس سے آگ کو دور کر لیا جاتا ہے، وہ براءۃ من النفاق، اور اس انسان کو نفاق کی بیماری سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر کم سے کم نمازوں کی حفاظت کی جائے، چونکہ نمازیں عام دنوں کے اندر بھی پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر باجماعت ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے،
کیونکہ ہمارے اسلاف حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال سے انہیں کوئی بھی ایک نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیجئے، کیونکہ جس دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، جس دل کے اندر کینہ، بغض، نفرتیں، عداوتیں ہوتی ہے، اس دل کے اندر تقوی اخلاص نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا خبردار، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ ٹکڑا پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو تمہارا سارا کا سارا جسم پاک اور صاف ہے، اور اگر وہی ٹکڑا فاسد ہوگا، ناپاک ہوگا، گندا ہوگا، تو تمہارا پورا کا پورا جسم گندا اور ناپاک ہوگا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ چیز وہ تمہارا دل ہے۔ تمہارا دل پاک ہوگا، تمہارا جسم پاک ہوگا۔ جس انسان کا دل کالا ہوگا، دل خراب ہوگا، قیامت کے روز قبر کے اندر اس کی قبر کالی ہوگی، روز محشر کے اندر اس کا چہرہ کالا ہوگا۔ لہٰذا اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسائیے، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا اور آخرت کی فکر دل کے اندر بسائیے، اور اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے محبت کو اپنے اندر پیدا کرے، اور اپنے دل سے دنیاوی آلودگی اور بے حیائی یہ پوری سوچیں نکال کر خالص آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں یا اللہ انہیں کروٹ جنت الفردوس عطا